آج کی میری ویڈیو ان کے لیے ہے جن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جا رہی ہے، جن کی زندگی تنگ ہے، جن کے زندگی میں رزق کی تنگی ہے، دل بے سکون ہے، نصیب کے بند تالے ہیں، نصیب نہیں کھل رہا اور آپ کا نصیب جیسے بند ہی ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت میں کبھی خوشی لکھی ہی نہیں۔ وہ مائیں، وہ بچیاں، وہ بہنیں جو بد نصیبی کا سامنا کر رہی ہیں، جو روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وہ جوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا، تو یقین جانیں اللہ والو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ ایک ایسا عظیم وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ صدیوں سے آزمایا ہوا بہترین، لاجواب اور با کمال وظیفہ ہے ماہ سفر کے ان دنوں کے لیے، جن کے بارے میں ہمیں بزرگان دین نے فرمایا یہ مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ان دنوں میں اللہ پاک سے لو لگا لے گا، اس کے بند نصیب کے تالے بھی اللہ کریم کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر بلا سے آپ کو محفوظ فرما دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ قرآنی آیات کا ایک بہترین عمل بتاؤں گا، اس کو آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر میں آسمان اور زمین سے ایسی بلائیں نازل ہوتی ہیں جن کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کی تلقین فرمائی، لیکن صرف 3 اعمال ایسے ہیں جن کو اگر آپ چاند نکلنے سے پہلے یا سفر کا چاند دیکھ کر اگر آپ اس کو کر لیں گے تو آپ پورا سال محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے کہ کبھی آپ رات کو روتے روتے سو گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، بے روزگاری آپ کے سامنے کھڑی ہو، نہ صحت ہو نہ سکون ہو، آپ اپنے سائے سے ہی ڈرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سفر کی بلائیں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن گھبرائیں نہیں، آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ 3 کام ہر صورت کر لینے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب زمین پر آزمائشوں کی ہوا چل پڑتی ہے۔ بیماریاں، حادثے، طاقتیں، مالی بربادیاں، نفسیاتی پریشانیاں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نظر نہ آنے والا ہمیں جکڑ رہا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر تم اپنی روح کی صفائی نہیں کرو گے تو 40 دن کی آندیاں تمہارے سجدوں کو اڑا سکتی ہیں۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ 3 کام لازمی کر لو، ورنہ پورا سال بلائیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ 3 کام آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ یہ موقع پھر آپ کو 1 سال کے بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع پھر اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر میں آسمان اور زمین سے ایسی بلائیں نازل ہوتی ہیں جن کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کی تلقین فرمائی، لیکن صرف 3 اعمال ایسے ہیں جن کو اگر آپ چاند نکلنے سے پہلے یا سفر کا چاند دیکھ کر اگر آپ اس کو کر لیں گے تو آپ پورا سال محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے کہ کبھی آپ رات کو روتے روتے سو گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہو کہ آپ کے رشتہ دار آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، بے روزگاری آپ کے سامنے کھڑی ہو، نہ صحت ہو نہ سکون ہو، آپ اپنے سائے سے ہی ڈرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سفر کی بلائیں آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن گھبرائیں نہیں، آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ 3 کام ہر صورت کر لینے ہیں۔ تو اگر آپ ان 3 کاموں کو کر لیں گے تو آپ کا یہ پورا سال رب کی حفاظت میں گزرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ شاید 10 منٹ آپ کو برسوں کے درد سے نجات دلوا دیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو جب رب کریم آپ کو موقع دے رہا ہو کہ ایک موقع ماہ سفر کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو اگر بدلنا ہے تو آپ یہ 3 کام لازمی کریے گا۔ ماہ سفر کا نام آتے ہی بزرگوں کے چہرے سنجیدہ ہو جاتے ہیں،
کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب زمین پر آزمائشوں کی ہوا چل پڑتی ہے۔ بیماریاں، حادثے، طاقتیں، مالی بربادیاں، نفسیاتی پریشانیاں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ نظر نہ آنے والا ہمیں جکڑ رہا ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر تم اپنی روح کی صفائی نہیں کرو گے تو 40 دن کی آندیاں تمہارے سجدوں کو اڑا سکتی ہیں۔ دوستو، ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ تاریخی طور پر جنگوں، فتنوں اور آزمائشوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ اس مہینے کی بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اس مہینے کی بلاؤں سے پناہ چاہتے ہیں، تو میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی میری ویڈیو ان کے لیے ہے جن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جا رہی ہے، جن کی زندگی تنگ ہے، جن کے زندگی میں رزق کی تنگی ہے، دل بے سکون ہے، نصیب کے بند تالے ہیں، نصیب نہیں کھل رہا اور آپ کا نصیب جیسے بند ہی ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت میں کبھی خوشی لکھی ہی نہیں۔ وہ مائیں، وہ بچیاں، وہ بہنیں جو بد نصیبی کا سامنا کر رہی ہیں، جو روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وہ جوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا، تو یقین جانیں اللہ والو، یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ ایک ایسا عظیم وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کروں گا، یہ صدیوں سے آزمایا ہوا بہترین، لاجواب اور با کمال وظیفہ ہے۔ ماہ سفر کے ان دنوں کے لیے جن کے بارے میں ہمیں بزرگان دین نے فرمایا، یہ مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ان دنوں میں اللہ پاک سے لو لگا لے گا، اس کے بند نصیب کے تالے بھی اللہ کریم کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر بلا سے آپ کو محفوظ فرما دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ قرآنی آیات کا ایک بہترین عمل بتاؤں گا، اس کو آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے، اور وہ دن اور رات میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دھیان سے دیکھیے اور سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ صرف معلوماتی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بدلنے والی حقیقت ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلاتوں کا سامنا ہے۔ ایسی حقیقت جو لاکھوں لوگ اس کو آزما چکے ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو ابھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ موقع اگلے سال ملے گا۔ ان چند دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی زندگی میں موجود تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو ختم کر لیں۔ کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ کی زندگی جیسے رک گئی ہو، رزق میں بے برکتی ہو، سکون میسر نہ ہو، دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہوں، ایسا لگتا ہو کہ جیسے قسمت کا موڑ ہماری طرف آنا ہی بھول گیا ہے، جیسے ہر طرف سے بند دروازے آپ کو نظر آ رہے ہوں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جن کی خاص گھڑیاں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں؟ اسی مہینے میں آپ اپنی زندگی کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ ماہ سفر المظفر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں اور نحوست والا مہینہ کہلایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے قریب لانے والا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ موقع جس میں ایک خاص تسبیح انسان کے نصیب، رزق اور تمام بند چیزوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ آج کی یہ رات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سفر کے مہینے میں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اسے ہر آسمانی اور زمینی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ ماہ سفر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کا مہینہ نہیں، یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی زندگی میں تمام بلاؤں، تمام مصیبتوں کو مٹا دیتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ رب کریم سے اس چیز کی التجا کریں تو صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ تقدیر کو بدلنے کی مغرب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا سفر کا چاند نظر آنے تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ آج کا دن اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج کے دن سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ غیبی مدد والی تسبیح ہے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیے گا، لیکن اس تسبیح کو لازمی کریے گا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ جو
शख्स अपना नसीब खुलवाना चाहता है, अपनी मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहता है, अपनी तकदीर के बंद तालों को खोलना चाहता है, इसके लिए इस तस्बीह का पढ़ना इंतहाई जरूरी है। इस तस्बीह को पढ़ने से पहले आपने 10 बार दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। यह अमल इंतहाई मुजरब अमल है और इससे अक्सीर का दर्जा हासिल है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो आज के दिन इसको पढ़ेगा, आज के दिन इसकी पढ़ाई करेगा, अल्लाह करीम उसको हर नेमत से नवाजेगा। अगर आप इसको आज पढ़ना भूल गए तो फिर पूरा साल आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साल में आपको ये दिन मिल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम से आपको ये दिन मिल रहे हैं। मुहर्रम का आखिरी अशरा चल रहा है, चंद दिन बाकी हैं। सफ़र का चांद नज़र आने से पहले या सफ़र का चांद देखकर आपने ये अमल लाजमी करना है और इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। जिसने अभी तक माह मुहर्रम की बरकतें हासिल नहीं की, इसके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि ये माह मुहर्रम का तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है। इसकी तरतीब को समझना है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज के दिन की बड़ी खास तस्बीह है। जब मुहर्रम का आखिरी अशरा शुरू हो जाए तो बस ये तस्बीह पढ़ी जाती है। ये तस्बीह इन आखिरी दिनों में ही पढ़ी जाती है। ये ऐसी तस्बीह है जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक आपकी गायबाना मदद फरमाएगा। अल्लाह करीम आपकी तमाम मुश्किलात को हल करेगा, आपके लिए दौलत का बंदोबस्त करेगा, आपकी तमाम परेशानियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और तमाम खुशियों के दरवाजे अल्लाह पाक की रहमत से खोल दिए जाएंगे। इस तस्बीह की बदौलत से आपके लिए मार्फत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस तस्बीह की बरकत से आप अल्लाह पाक को अपना दोस्त बना लेंगे। जब अल्लाह पाक किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो फिर माशरे में उसको किसी का दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अल्लाह ताला इसको ऐसी इज्जत अता फरमाता है, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजता है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसके बाद वो कभी अपनी ज़िंदगी में इन तमाम मुश्किलात को कभी भी नहीं देखेगा। ऐसी इज्जत अता फरमाता है जिसके बाद बंदा कभी भी गरीब नहीं होता। अब दोस्तों, दुनिया की कोई भी हाजात है, कोई भी मकसद है, इसको जहन में रखकर इसकी नियत कर लेनी है। नियत करने के बाद आपने 10 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हदियतन, तोहफतन, नजरानतन, अकीदतन दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। इस वजीफे की बरकत से, इस वजीफे की ताकत से, इस तस्बीह की बरकत से, इस तस्बीह की ताकत से आपको वो तमाम चीज़ें आज मिलने वाली हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक जो इस चैनल पर मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। सदका जारिया की नीयत से अपने अजीज़ों कार को इस वीडियो का लिंक भी शेयर किया करें ताकि वो भी इस वजीफे से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आज आपकी वजह से कोई भाई, कोई बहन इस वजीफे को कर फ़ायदा हासिल कर लेता है तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, अगर आप इसको सदका जारिया की नीयत से शेयर करेंगे। अब वजीफे का तरीकाकार शुरू करने से पहले मेरी जिन बहनों ने, मेरे जिन भाइयों ने मुझे मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए आज माह सफ़र के आखिरी अशरे की, इस वजीफे की बरकत की और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ की जा रही है। मैं दुआ का आगाज़ कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ आमीन बोलते जाना है। इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को हम में से किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाएं, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ दुआ में आमीन बोलते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह, जो बेरोजगार हैं इन्हें रोजगार अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, मेरी जिस बहन ने, मेरे जिस भाई ने मुझे जहां जहां से भी मैसेज कर करके दुआओं के लिए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे जहां जहां से भी मैसेज करके जिस हाजात, जिस भी परेशानी के बारे में बताया, ऐ अल्लाह, मेरी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर भी मेरे जिस भाई ने मैसेज कर करके जिस भी दुआ के लिए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, उसकी हर हाजत को पूरा कर दे। ऐ अल्लाह, उसकी हर परेशानी को खुशी में बदल दे। ऐ अल्लाह, उसके घर में रिज़्क़ की कसीर कसीर बरकतें नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, अगर वो बीमार है तो उसे शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो इम्तिहानात में कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, उन्हें इम्तिहानात में कामयाबियां अता कर दे। ऐ अल्लाह, जो रोजगार की तलाश में तेरी बारगाह में बार बार हाथ उठाकर फरियाद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, उन्हें नेक रोजगार अता कर दे।
اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے پروردگار ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، ایران، پاکستان، جہاں جہاں سے بھی یا اللہ جہاں جہاں سے بھی تیری امت مسلمہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اے اللہ جتنے بھی اس ویڈیو میں ہاتھ اٹھا کر لوگ فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ہم سب کے دکھوں سے ہم سب کو نجات دلا دے، اے میرے پروردگار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ اس محرم کے صدقے، اے اللہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے صدقے، اے میرے پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بڑے عزیز و کار جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت کر دے، اے اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ ان کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے روبرو پیش ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ان کی تمام درپیش قبر میں حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ جانے انجانے میں جتنے بھی ان سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوگے، اے اللہ میں ہاتھ جوڑ کر ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ میری دادی ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے نانا ابو میری نانی ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے ماموں اور میری خالہ کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ، جتنی بھی میری بہنیں، جتنے بھی میرے بھائی جہاں جہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس کا بھی میں نے اس دعا میں ذکر کیا، اے اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ پاک جو دنیا میں حیات ہیں، اے اللہ جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے گھریلو ناچاکیاں کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، اے اللہ انہیں اس پریشانی سے نجات دلا دے، اے اللہ سب کی خیر فرما دے، اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ جیسی نعمت سے نواز دے، اے اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں، اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے، اے اللہ ان کے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ ان کا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے، اے اللہ جو روزگار کما رہے ہیں اے اللہ ان کے روزگار میں برکت ڈال دے، اے اللہ جن کا کاروبار پہلے بہت بہترین چل رہا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، اے اللہ کاروباری حالات جن کے خراب ہیں، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار عطا کر دے، اے اللہ جن کے کاروبار میں کسی بھی قسم کے کوئی پریشانی کوئی دشواری ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح رشتے عطا کر دے، اے اللہ ان کے رشتوں کو جلد سے جلد کروا دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے والدین ان کے سر پر نہیں ہے اے اللہ ان بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ، اے پروردگار تمام امت مسلمہ کی ہردم خیر فرما، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے عزیزوں کاروں کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس ویڈیو کو جو میرا بھائی جو میری بہن جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اے اللہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، جس بھی حاجات جس بھی وجہ کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ کا رب کریم پر یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ابھی تک آپ اس ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی خود کر رہے ہیں، کیونکہ اس وظیفے میں ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی خاص ہے۔ اگر آپ وظیفے کو یہ ویڈیو
ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو اگر وظیفے کا فائدہ نہ ہوا تو آپ اپنے ساتھ زیادتی خود کریں گے۔ ایک ہی بار ویڈیو کو دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد وظیفے کی بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو کر لیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ رب کریم کی فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور 10 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیم زیادہ افضل ہے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وہ والا درود پاک پڑھیے گا۔ 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے پہلے رو رو کر گڑ گڑا کر جو سب سے پہلے تسبیح کرنی ہے وہ تیز تیز نہیں کرنی، سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پچھلے پہر میں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے، ان دونوں نمازوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جسے نماز تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم کے صرف وہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوتا ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم کے صرف وہ بندے جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو رب کریم نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت میں یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ ان دونوں لفظوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور اس تسبیح کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 10 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا، اس سے پہلے آپ نے اپنے وظیفے کی نیت کی، جس بھی حاجات، جس بھی پریشانی، جس بھی خواہش کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، رب کریم سے اس سفر کے مہینے میں پناہ کے لیے وظیفہ کرنا ہے، تمام پریشانیوں تمام بلاؤں سے محفوظ ہونے کے لیے وظیفہ کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 333 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 بار اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح آپ نے 111 بار پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے چند منٹ کے عمل ہیں، ان کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو ضرور حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ تیسری تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو بھی آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ تسبیحیں تینوں مکمل ہو جائیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک چوتھی تسبیح اور جوڑنی ہے، وہ تسبیح ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ نے 111 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ کی یہ چاروں تسبیحیں مکمل ہو جائیں، جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو شروع کیا تھا وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، کسی سے آپ نے اس وقت کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی گفتگو کرے گا۔ کوشش کریے گا کہ اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی جب یہ چاروں تسبیحیں مکمل ہو جائیں تو چاروں تسبیحوں کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کی سورۃ کوثر 11 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ کے وہ سارے وظائف مکمل ہو جائیں، اول اور آخر 10 بار آپ کا درود پاک کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کر لیا، اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کے لیے
لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے؟ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیم آدھا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور باقی کا درود ابراہیم آپ نے دعا کے بعد پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب میں دعا کا آغاز کیسے کروں گا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک میرا آدھا درود ابراہیم مکمل ہو چکا۔ اب میں آگے دعا پڑھوں گا۔ دعا رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات، جس بھی مشکلات، جس بھی پریشانی، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ شروع کیا تھا، اس کے لیے آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کریم کو منانے کے لیے آپ نے وہ وظیفے کے صدقے، اس درود پاک کے صدقے اپنے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا ہے وہاں سے اٹھنے سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار ایک تسبیح اور پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھنا آپ نے 7 بار ہی ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو جو الفاظ بتائے گئے ہیں نہ ان سے ایک بھی زیادہ پڑھنا ہے نہ ایک بھی کم پڑھنا ہے۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر رات کے پچھلے پہر میں اس وظیفے کو کر لیں۔ زمینی تمام بلاؤں، آسمانی تمام بلاؤں سے اللہ پاک آپ کو ضرور محفوظ کرے گا، آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و کار سب کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہ کریں، اپنے معاملات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں روزانہ رکھا کریں۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں بھی کرتا تو مسجد میں ضرور جایا کریں، حاضری لگوانے کی نیت سے چلے جایا کریں لیکن مسجد میں ضرور جایا کریں۔ اور میری جو بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں کے تمام کام کاج چھوڑ کر روزانہ اللہ پاک کے لیے بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا کریں، ضرور نماز پڑھا کریں، ضرور ایسے اعمال کیا کریں۔ کسی دن کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر روزانہ کی بنیاد پر آپ کچھ ایسے اعمال ضرور کیا کریں جس سے آپ کی بخشش ہو سکے، کیونکہ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ پاک کرتا ہے۔ کس کی کتنی زندگی لکھی ہے یہ نہ اس کو پتہ